بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی سیرت اور مناقب پر بات کریں گے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا نام و نسب۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا نام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب اور سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دوسرے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے مخفی رکھے۔ آپ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نواسے رسول کے معزز القابات سے مشہور ہیں۔ ولادت، بسعادت اور متعلقہ امور۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً 1 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں آذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گٹی ڈالی اور آپ کے لیے دعا کی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 بکری ذبح کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکی کی پیدائش پر صرف 1 بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے بھی عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ 2 بکریاں یا بکرے کرنا بہتر ہے۔ اور اسی 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کا نام بھی حرف تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ حلیہ مبارک۔ آپ رضی اللہ عنہ کا درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا اور نہ ہی بہت کوتاہ۔ پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور سینہ مبارک فراخ تھا۔ دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے اور ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں۔ ہتھیلیاں اور قدموں کے تلوے قدرے کشادہ تھے۔ بال گھنگریالے اور بدن خوب گھٹا ہوا اور سرخی مائل سفید تھا۔ داڑھی مبارک پر وسمہ کا خضاب لگاتے تھے۔ وسمہ ایک بوٹی ہے۔ حبل کے پتوں سے بالوں کو سیاہ یا بقول بعض سیاہی مائل خضاب کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خوبصورت بدن کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کے بھی مالک تھے، اور آپ کی آواز میں جہاں سوز و ترنم تھا وہاں گرج بھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک زلفیں امامہ کے نیچے سے ظاہر ہوتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رنگ و قامت اور تخلیق اعضاء میں سینہ سے لے کر پاؤں تک یعنی اپنے نیچے والے نصف بدن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے مشابہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ پرورش اور تربیت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش مدینہ طیبہ کے پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور ان کی شفقت اور محبت میں سے وافر حصہ ملا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سواری کی، جیسا کہ کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کی صحبت نصیب ہوئی جو انبیاء کرام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ایمان و تقوی اور قرآن اور سنت کے روحانی ماحول میں پروان چڑھے،
اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوی تعلیم و تربیت کے قائم ہونے والے ماحول کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اس سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت بھری گود اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سایہ عاطفت نصیب ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں آمد و رفت اور فیض یابی کے مواقع میسر آئے۔ اس طرح آپ چشم نبوت سے خوب سیراب ہوئے اور بالآخر تربیت اور سعادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر نوجوان جنت کے سردار ٹھہرے۔ حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم زمانہ پایا، مگر اس کم عمری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت فیض یاب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک آپ ان کی صحبت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات و حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ کبھی آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، کبھی ان کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں معصومانہ اداؤں میں مشغول ہیں۔ کبھی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں پر کھڑا کر رکھا ہے تو کبھی کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، کبھی وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو کبھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دم کر رہے ہیں تو کبھی ان کو بلوایا جا رہا ہے، کبھی ان کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ رکھا ہے تو کبھی سینے سے چمٹایا ہوا ہے، کبھی ان کو اپنے ساتھ خچر پہ بٹھا رکھا ہے، تو کبھی خود اپنی پیٹھ پر سوار کر رکھا ہے، کبھی کھجوروں کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھیل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقہ کھجور کھانے سے روک رہے ہیں، اور کبھی ان کو بچپن میں ہی بیعت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کی بیعت فرمانے کا نہیں تھا۔ الغرض چھوٹی عمر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر صحبت اٹھانا اور حضرت حسنین کا ہی امتیاز اعزاز تھا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام امور مختلف روایات اور احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔